بسم اللہ الرحمن الرحیم والحیض یسقط عن الحائض الصلاۃ، اور حیض ساقط کر دیتا ہے حائض عورت سے نماز کو، ویحرم علیہ الصوم، اور حرام کر دیتا ہے اس پر روزے کو، وتقضی الصوم ولا تقضی الصلوات، اور روزے کی قضا کرے گی اور نمازوں کی قضا نہیں۔ لقول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کی وجہ سے، كانت احدانا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طہرت من حیضها، کہ ہم میں سے کوئی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پاک ہوتی تھی اپنے حیض سے، تقضی الصیام، روزے قضا کرتی تھی، ولا تقضی الصلوات، نمازیں قضا نہیں کرتی تھی، لأن فی قضاء الصلوات حرجا، کیونکہ نماز کے قضا کرنے میں حرج ہے، لتضاعفها، اس کے دگنا چوگنا ہونے کی وجہ سے، ولا حرج فی قضاء الصوم، اور روزے کی قضا میں حرج ہے، ولا تدخل المسجد، اور نہ مسجد میں داخل ہوگی، وقضى الجنوب، اور اسی طرح جنبی بھی داخل نہیں ہوگا، لقوله علیہ السلام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فإنی لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، کہ میں نہیں حلال کرتا مسجد کو حائض عورت کے لیے اور نہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے صحابہ اکرام کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گھروں کے دروازے دوسری طرف کر دو، کیونکہ میں حلال نہیں کرتا حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو، کیونکہ پہلے دور میں گھر میں غسل خانے تو نہیں ہوتے تھے غسل کرنے کے لیے، سمجھا، باہر جانا پڑتا تھا۔ وہ بھی اطلاع کی، اور یہ حدیث اپنے اطلاع کی وجہ سے حجت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، فی اباحۃ الدخول علی وجہ العبور والمرور، کہ وہ مباح قرار دیتے ہیں، ان کے مباح قرار دینے میں دخول کے علی وجہ العبور، عبور کرنے کے طور پر اور گزرنے کے طور پر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مسجد سے اگر بندہ گزرتا ہے جنبی تو یہ جائز، گزرنا جائز، ٹھیک ہے، ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ کیا ولا جنوب، ہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، صلاۃ سے مراد وہ لیتے ہیں مسجد، کیا یعنی مکان صلاۃ، یعنی مسجد کے تم قریب نہ جاؤ کہ جس حال میں تم نشے کے اندر ہو، حتیٰ کہ تم جانو جو تم کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، اور نہ جنبی ہونے کی حالت میں مسجد میں جاؤ مگر راستہ گزرنے کے لیے، راستے سے گزرنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی صلاۃ سے مراد حقیقتاً صلاۃ ہی ہے، ٹھیک ہے، اور عابری سبیل سے مراد مسافر ہے، تو مراد کیا ہوگی کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ، حقیقتاً نماز نہ پڑھو اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، اور حتیٰ کہ جان لو جو تم کہہ رہے ہو، اور نہ جنبی ہونے کی حالت میں نماز پڑھو مگر عابری سبیل سے مسافر مراد ہے، کیا مراد ہے، مگر جو شخص مسافر ہو اس کو پانی نہ ملے تو تیمم کرے، مراد سے کیا ہے، یہ ہے، بات آ گئی سمجھ میں۔ ولا تطوف بالبیت، اور بیت اللہ کا طواف بھی نہ کرے، لأن الطواف فی المسجد، کیونکہ طواف کس میں ہوتا ہے، مسجد۔ ولا یأتیہا زوجہا، اور اس کے پاس اس کا شوہر نہ جائے، لقوله تعالیٰ، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ولا تقربوہن حتی یطہرن، ولیس للحائض والجنوب والنفساء قراءۃ القرآن، اور نہیں ہے حائض عورت کے لیے اور جنبی کے لیے اور نفاس والی عورت کے لیے قرآن کریم کی قرأت کرنا، یہ جائز ہے نہیں، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی وجہ سے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی وجہ سے لا تقرأ الحائض والجنب شیئا من القرآن، کہ نہ قرأت کرے حائضہ اور جنبی کوئی چیز قرآن میں سے۔ اور یہ حجت امام مالک کے خلاف فی الحائض، حائضہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ وہ تلاوت کر سکتی ہے، سمجھا؟ وہ بے اطلاق ہی، اور یہ حدیث اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے شامل ہے مادون الآیہ کو بھی، آیت سے کم کو بھی۔ فیکون حجت علی الطحاوی فی اباحتہ، اسے امام طحاوی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہوگی، وہ اس ایک آیت سے کم کے مباح قرار دینے میں، کہ وہ ایک آیت سے کم کو مباح قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے خلاف حجت ہوگی۔ ولیس لہم مس المصحف، اور نہیں ہے ان کے لیے جائز مصحف یعنی قرآن مجید کے صحیفے کو چھونا، الا بغلافہ، مگر غلاف کے ساتھ، مگر غلاف وہ جو اوپر ہوتا ہے، جس کے اندر قرآن مجید ڈال کے لپیٹتے ہیں، اس سے اٹھا سکتا ہے، لیکن جو جلد کے اوپر چولی چڑھتی ہے نا کپڑے کی، اس سے نہیں اٹھا سکتا۔ ولا اخذ درہم، اور نہیں ہے جائز ایسے درہم کو لینا، فی پکڑنا، فی صورت من القرآن، کے جس کے اندر قرآن کی کوئی صورت ہے، الا بسرتہ، مگر اس کی جو ہے ہمیانی کے ساتھ، یا اس کی جو ہے وہ تھیلی کے ساتھ، جس میں درہم وغیرہ رکھتے ہیں۔ وقد المحدث، اسی طرح بے وضو بعد آدمی بھی لا یمس المصحف، وہ قرآن مجید کے صحیفے کو نہیں چھو سکتا مگر غلاف کے ساتھ۔ لقول علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی سے لا یمس القرآن الا طاہر، کہ نہیں چھو سکتا قرآن کو مگر پاک آدمی۔ ثم الحدث والجنابت، پھر حدث اور جنابت، حلل ید، وہ ہاتھ میں حلول کرتے ہیں، کہ جنابت ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، حدث بھی ہاتھ میں ہوتا ہے، تبھی کیا ہے ہاتھ وغیرہ بازو وغیرہ دھونے کا حکم ہے۔ فیستویان فی حکم المس، لہذا چھونے کے حکم میں دونوں برابر ہیں۔ اور جنابت حلول کرتی ہے منہ میں، نہ کہ حدث، چنانچہ منہ کو کلی کرنا جنابت میں فرض ہے، تو منہ میں جنابت جاتی ہے، بخلاف کس کے وضو میں کلی کرنا سنت تو ہے لیکن فرض نہیں، اور جنابت حلول کرتی ہے منہ میں نہ کہ حدث۔ فیفترقان فی حکم القراءت، لہذا دونوں میں فرق ہوگا قراءت کے حکم میں، کہ بے وضو بندہ قراءت کر سکتا ہے لیکن جنابت میں قراءت ہے۔ فغلاف ہو، اور اس کا غلاف وہ ہے ما یکون متجافیا عنہ، جو اس سے جدا ہو، دون ما ہوا متصل بھی، نہ کہ وہ جو اس سے متصل ہو، کل جلد المشرز، جیسے کہ جلد مشرز، مشرز مانا وہ جلد جس پر چولی چڑھی ہوئی ہو، جس کے اوپر ہے تو وہ چولی اس کے ساتھ ہے، گویا کہ ایک متصل ہو جاتی ہے، وہ صحیح، یہی صحیح ہے۔ فیکرہ، اور مکروہ ہے مسح بالکم، اس کا آستین سے پکڑنا، کس سے؟ یعنی ایسے آستین کو ایسے کر کے ایسے قرآن مجید کو پکڑنا بھی مکروہ ہے، یہ بھی صحیح نہیں، لأنہ تابع لہ، کیونکہ وہ بندے کے تابع ہے، نہیں یہی بات سن۔ بخلاف کتب شرعیہ کے لأہلہا، اہل شریعت کے لیے، یعنی جو دین کو پڑھنے والے ہیں، حیث یرخص فی مسح بالکم، وہاں پر رخصت دی گئی ہے اس کو کیا آستین سے پکڑنے کی، آستین، لأن فیہ ضرورت، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے ضرورت ہے، آئی بات نون میں بار بار ان کا سابقہ پڑتا ہے اس سے، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے میں بار بار ضرورت پڑتی ہے۔ لا بأس بدفع المصحف الی الصبیان، اور کوئی حرج نہیں ہے مصحف دینے میں بچوں کو، لأن فی المنع، کیونکہ منع کرنے میں تضییع حفظ القرآن، قرآن کے حفظ کو ضائع کرنا لازم آئے گا، اور فی الامر بالتطہیر، اور اس کو اچھی طرح پاکی کا امر کرنے میں حرج ہے ان کے ساتھ۔ آئی بات سمجھ میں، بچے استنجا میں خیال نہیں کرتے، اور پورا جو ہے وہ
جو ہے اہتمام کرنا بڑا مشکل ہے چھوٹے بچوں میں. ٹھیک ہے، وہذا ہوا صحیح، اور یہی کیا ہے صحیح ہے. چلو بھی تکرار کرو. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.